بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے یا آج کا جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے انتخابات 1945-46۔ برطانیہ میں لیبر پارٹی کے برسر اقتدار آتے ہی کانگریس کے حلقوں میں بے پناہ خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ وجہ کیوں؟ اگر آپ کو کل کی بات یاد ہو تو کل بھی شملہ کانفرنس کے دوران میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے اس جماعت کے برسر اقتدار آنے کو کانگریس جو ہے وہ خوشی کے طور پر لے رہی تھی، اپنی کامیابی سمجھ رہی تھی، کیونکہ یہ جماعت یعنی برطانوی لیبر پارٹی کانگریسی ذہن رکھتی تھی اور ہندوستان میں کانگریس کو ہی اصل اہمیت دیتے ہوئے ہندوستان کا وارث کانگریس کو ہی سمجھتی تھی۔ لیبر پارٹی کے برسر اقتدار آتے ہی کانگریس نے برطانوی وزیر اعظم لارڈ ایٹلی کو مبارکباد کے تار دیے۔ اس زمانے میں تیز ترین پیغام رسانی کا ذریعہ تار ہی تھا۔ اس طرز عمل پر مسلمانوں میں اور مسلم لیگ میں لامحالہ سی بات ہے پریشانی کے آثار پیدا ہوئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی سے ایک قرارداد پاس کروائی کہ عام انتخابات منعقد کروائے جائیں، کیونکہ برصغیر میں مرکزی قانون ساز اداروں کے انتخابات 1934 میں اور صوبائی انتخابات 1937 میں ہوئے تھے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی تھی کہ مسلم لیگ آئینی طریقوں سے یہ بات ثابت کر دے کہ اس کے مطالبے کے پیچھے مسلمان قوم کی ٹھوس حمایت آج موجود ہے۔ یعنی مسلم لیگ جو ہے یہ ثابت کرنا تھا کہ مسلم لیگ ہی برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ اس بات کا تذکرہ چودھری خلیق الزمان کی کتاب پاتھ وے ٹو پاکستان میں موجود ہے۔ قائد اعظم نے کہا کہ ہم انتخابات لڑنا چاہتے ہیں تاکہ جن کو ہماری نمائندہ حیثیت کے بارے میں شک و شبہ ہے، کیونکہ ہم پچھلے لیکچر کو اگر دہرائیں تو لارڈ ویول نے واضح طور پہ کہا تھا کہ انہیں کانگریس کے جو قابل قیادت ہے اس پر بھروسہ ہے۔ قائد اعظم نے کہا کہ جن کو ہماری نمائندہ حیثیت کے بارے میں یعنی نمائندگی مسلمانوں کی بارے میں کوئی شک و شبہ ہے تو ہم ان کو یقین دلا دیں، اور یہ کہ یہ انتخابات پاکستان کے سوال پہ لڑے جائیں گے۔ انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ صرف مسلم لیگ اور مطالبہ پاکستان کے حامی امیدواروں کو ان انتخابات میں ووٹ دیں۔ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، آپ نے فرمایا مجھے سلور بلٹس یعنی چندہ اور پیپر بلٹس یعنی اس وقت ووٹ کی ضرورت ہے۔ میں دہرا دیتی ہوں دوبارہ آپ کے لیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس موقع پہ فرمایا کہ ان انتخابات میں مجھے سلور بلٹس یعنی چندہ اور پیپر بلٹس یعنی ووٹ کی ضرورت ہے۔ اسی دوران میں وائس رائے لارڈ ویول نے 25 اگست 1945 کو لندن کا دورہ کیا اور 8 ستمبر کو واپس آ کر اس نے جو اعلان کیا وہ اس بات کا ثبوت تھا، وہ اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ لیبر گورنمنٹ یا لیبر حکومت ہندوستان کو آزادی دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اس بیان میں مطالبہ پاکستان جو مسلم لیگ کر رہی تھی اس کا کوئی اشارہ نہیں تھا۔ لارڈ ویول نے مزید کہا، نمبر 1، حکومت برطانیہ کوشش کرے گی کہ ہندوستان کی جلد از جلد پوری آزادی کو دینے کا بندوبست کرے۔ نمبر 2، اسی سال یعنی 1945 میں ہی موسم
کہ اس मौसम सरमा में मरकजी और सूबाई असम्बलियों दोनों के इंतखाबात एक ही साल में करा दिए जाएंगे। हम गुज़श्ता इंतखाबात को अगर देखें तो हमारे सामने ये बात आती है, इससे पहले जो इंतखाबात हुए थे उसमें 1934 में मरकजी मजालिस कानून साज के और सूबाई इंतखाबात जो हैं वो 1937 में हुए। लेकिन अब जो है कहा गया कि मरकजी और सूबाई दोनों तरह के इंतखाबात 1945 में ही करवा दिए जाएंगे। नंबर 3, इंतखाबात के बाद दस्तूर साज़ असम्बली कायम की जाएगी। इंतखाबात के बाद मरकज़ में नई इंतज़ामी कौंसल तश्कील दी जाएगी और हुकूमत बरतानिया इस मुआहदे की शराइत पर गौर करने वाली है जो आज़ादी हिंदुस्तान और हुकूमत बरतानिया के दरमियान होगा। अब हम आते हैं इलेक्शंस पर, यानी मरकजी असम्बली के इंतखाबात। दिसंबर 1945 में लॉर्ड बेबल के दावे के मुताबिक मरकजी असम्बली के इंतखाबात हुए। इसमें मुस्लिम लीग ने तमाम 30 की 30 सीटें जीती। ये 100% कामयाबी थी जो इससे पहले बरसगीर पाक व हिंद में किसी भी सियासी पार्टी ने हासिल नहीं की। वोटों की गिनती से ये भी साबित हुआ कि मुस्लिम लीग को 90% वोट मिले हैं। ये कामयाबी कांग्रेस के हिस्से में ना आई, इसको सिर्फ 62 हिंदू सीटों में से 57 सीटें मिली। ये एक बहुत बड़ा मार्का था जो मुस्लिम लीग ने मारा। इस खुशी में मुस्लिम लीग ने 11 जनवरी 1946 को पूरे मुल्क में यौम फतेह मनाया। मुस्लिम लीग की इस बेहतरीन कामयाबी से हिंदू लीडरों को बेहद रंज पहुंचा। सरदार दिलबर भाई पटेल ने ऐलान किया कि मुस्लिम लीग ने बेशक तमाम मुसलमान सीटें जीत ली हैं, वो यौम फतह मनाए और यकीन करे कि पाकिस्तान हासिल हो गया है, मगर इस तरीके से पाकिस्तान उसे नहीं मिल सकता। पाकिस्तान बरतानवी हुकूमत के हाथ में नहीं है। अगर पाकिस्तान हासिल करना है तो हिंदुओं और मुसलमानों को जंग करना होगी, और ये एक सिविल वार होगी। मरकजी असम्बली के इंतखाबात में तो मुस्लिम लीग ने मार्का मारा। अब बारी थी सूबाई इंतखाबात की, सूबाई असम्बली के इंतखाबात। इसके बाद यानी मरकजी असम्बली के बाद दिसंबर 1945 के सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हुए। इन इंतखाबात में भी, सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में भी सूबा सरहद के अलावा हर हिंदू और मुसलमान सूबे में मुस्लिम लीग को शानदार कामयाबी हासिल हुई। इनकी तफसील और थोड़ा सा तकाबली जायजा कुछ इस तरह से है। इंतखाबात 1937, सूबा सरहद, मुस्लिम नशिस्तें 36, मुस्लिम लीग 0। जबकि इंतखाबात 1946, मुस्लिम नशिस्तें सूबा सरहद में 38, जिनमें से 17 नशिस्तें मुस्लिम लीग ने जीती। पंजाब 1937, मुस्लिम नशिस्तें 84, मुस्लिम लीग ने जीती 2। जबकि 1946 में नशिस्तें 86 और इनमें से 79 नशिस्तें जो हैं वो मुस्लिम लीग ने जीती। बंगाल में इंतखाबात 1937 में मुस्लिम नशिस्तें 117, मुस्लिम लीग ने 40 जीती। जबकि इंतखाबात 1946 बंगाल, मुस्लिम नशिस्तें 119, मुस्लिम लीग ने 113 नशिस्तें जीती। यूपी में 1937 में मुस्लिम नशिस्तें 64, मुस्लिम लीग ने जीती 26। इंतखाबात 1946, नशिस्तें 66 66 और 55 यानी 55 नशिस्तें जो हैं वो मुस्लिम लीग ने जीती। बिहार 1937 के इंतखाबात, मुस्लिम नशिस्तें 39, 0, कोई भी नशिस्त हासिल ना की। 1946 में मुस्लिम नशिस्तें 40, जिनमें से 34 जो हैं वो मुस्लिम लीग ने जीती। उड़ीसा मुस्लिम नशिस्तें 4, मुस्लिम लीग को कोई नशिस्त नहीं मिली। 1937 के इलेक्शंस में 1946 के इलेक्शंस में 4 नशिस्तें, चारों की चारों नशिस्तें उड़ीसा में मुस्लिम लीग ने हासिल की।
सीपी यानी सेंट्रल प्रोविंस में 1937 में मुस्लिम नशिस्तें थी 14, मुस्लिम लीग ने कोई नशिस्त हासिल नहीं की इन इंतखाबात में, लेकिन 1914 में मुस्लिम नशिस्तें थी 14, 1946 में माजरत 1946 में मुस्लिम नशिस्तें थी 14, और ये 14 की 14 नशिस्तें जो हैं सीपी में मुस्लिम लीग ने दी थी। इसी तरह से आसाम के इलाके में 1937 में मुस्लिम नशिस्तें थी 33, मुस्लिम लीग ने हासिल की 9, और 1946 के इलेक्शन में नशिस्तें थी 34, जिनमें से 31 नशिस्तें जो हैं आसाम की 1946 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने ली थी। मद्रास 1937 के इलेक्शन में टोटल मुस्लिम नशिस्तें थी 28, मुस्लिम लीग ने ये इलेक्शन में जो नशिस्तें हासिल की वो थी 11, जबकि 1946 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग की मुस्लिम नशिस्तें थी 29, और ये 29 की 29 मद्रास में मुस्लिम नशिस्तें जो हैं मुस्लिम लीग के हिस्से में आई। बॉम्बे में 1937 के इंतखाबात में 29 नशिस्तें थी, जिनमें से 20 मुस्लिम लीग ने हासिल की, जबकि 1946 के इंतखाबात में मुस्लिम नशिस्तों की तादाद 30, और ये 30 की 30 नशिस्तें बॉम्बे में मुस्लिम लीग ने हासिल की। इस तरह से कुल तादाद जो मुस्लिम नशिस्तों की थी 1937 में 484 थी, जिनमें से मुस्लिम लीग ने 106 नशिस्तें हासिल की थी, जबकि टोटल नशिस्तों की तादाद 1946 में 496 थी, जिनमें से 434 यानी 435 जो है वो मुस्लिम लीग ने हासिल की या ये मार्का मारा। अब थोड़ा सा हम तबसरा कर लेते हैं या जायजा लेते हैं इन इंतखाबात का। इन तकाबली आदाद शुमार से ये बात वाज़ेह तौर पे सामने आती है कि मुस्लिम लीग को 1937 के इंतखाबात में सिर्फ 22% नशिस्तें मिली, लेकिन सिर्फ 9 बरस के कलील अरसे में मुस्लिम लीग ने मरकज़ में 100% और सूबों में 87% से ज़्यादा कामयाबी हासिल की। इसी तरह से दिसंबर 1940 में सिंध में दोबारा जब इलेक्शन हुए तो मुस्लिम लीग ने तमाम मुसलमान नशिस्तों पर मार्का मारा और कामयाबी का तनासुब 90% हो गया। मुसलमान सूबों में सिर्फ सूबा सरहद में कांग्रेस को नुमाया कामयाबी हासिल हुई, मगर अगर वोटों का तनासुब देखा जाए तो वहां पर भी कांग्रेस के मुकाबले में मुस्लिम लीग को ज्यादा वोट मिले। यहाँ तक कि मुस्लिम अक़लियती सूबों बम्बई, मद्रास, सीपी और उड़ीसा में मुस्लिम लीग को 100% कामयाबी हासिल रही। मद्रास में आप देखें 29 है, अभी मैंने बताया। इसी तरह से ही अस जो है वो सेंट्रल प्रोविंस में 14 में से 14 हैं, यानी मुस्लिम लीग को 90% से ज्यादा कामयाबी हासिल हुई। सिंध में, सूबा सिंध में इंडियन नेशनल कांग्रेस कोई भी मुसलमान सीट हासिल करने में नाकाम रही। हम ये कह सकते हैं कि आम इंतखाबात में मरकजी असम्बली को छोड़कर मुस्लिम लीग को मजमूई तौर पर 90% कामयाबी हासिल हुई और बाकी 10% कांग्रेस का हिस्सा जो है इसमें 4% था। इस कामयाबी को अपनी किताब में सैयद नूर अहमद कुछ इस तरह से लिखते हैं कि ये एक अजीमुशान कामयाबी थी। सूबा सरहद के अलावा हर सूबे में मुस्लिम लीग ने 90% या इससे ज्यादा मुस्लिम नशिस्तें जीत ली और इस बात का ठोस सबूत मुहैया कर दिया कि इस मुतालबे की खुशपनाही पर पूरी कौम की तायद, यानी मुतालबा पाकिस्तान पर पूरी कौम की तायद और हिमायत हासिल है, और पाकिस्तान के लिए जो आईनी जंग लड़ी जा रही थी उसकी कामयाबी की जो एक बुनियादी वजह थी, जो बुनियादी ज़रूरत थी, वो पूरी हो गई थी इन इंतखाबात के नताइज की सूरत में। ये इंतखाबात, जैसे कि मैंने अपने बात के शुरू में कहा कि कायदे आज़म ने कहा कि मुझे सिल्वर बुलेट्स और पेपर बुलेट्स चाहिए, एक मकसद के लिए लड़े गए, पाकिस्तान के नाम पर लड़े गए। कायदे आज़म ने तहरीक पाकिस्तान के मकसद की तशरीह इन अल्फाज में की कि मुसलमान ऐसे पाकिस्तान का मुतालबा करते हैं जहाँ वो अपना ज़ाब्ता हयात, तहजीबी इर्तिका, रिवायात और इस्लामी कानून के मुताबिक हुकूमत कर सकें।
انتخابات نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کا مطالبہ تمام برصغیر کے مسلمانوں کا مشترکہ اور متفقہ مطالبہ ہے۔ وہ ایک اسلامی حکومت کا قیام چاہتے ہیں۔ مسلم لیگ کے خلاف ان انتخابات میں مسلمان اور غیر مسلمان مسلم لیگ مخالف گروہ نے زبان قلم کی مکمل طور پر بھرپور طاقت لگائی۔ ان انتخابات میں بڑی تعداد میں ہندو سیٹھوں نے روپیہ مہیا کیا، پانی کی طرح بہایا، مگر قائد اعظم محمد علی جناح کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے حسین بھائی لال جی اور صاحبزادہ لیاقت علی خان کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے محمد احمد کاظمی اپنی ضمانتیں تک ضبط کرا بیٹھے۔ کم و بیش یہی صورتحال بہت سے اور انتخابی حلقوں میں بھی تھی۔ اب آتا ہے معاملہ مسلم صوبوں میں وزارت سازی کا، حکومت بنانے کا۔ انتخابات کے بعد صوبوں میں وزارت سازی کا سوال اٹھا۔ مسلم اکثریت کے 3 صوبوں بنگال، پنجاب اور سندھ میں جہاں مسلم لیگ نے 90% کامیابی حاصل کی تھی، اس کے باوجود اس کو اسمبلیوں میں واضح اکثریت حاصل نہ تھی۔ وہ صرف اپنی متعلقہ صوبائی اسمبلی میں سب سے بڑی پارٹی ہونے کا دعویٰ کر سکتی تھی۔ بنگال کے گورنر نے اسمبلی کی سب سے بڑی پارٹی کو وزارت سازی کی دعوت دی اور حسین شہید سہروردی بنگال کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اسی طرح سے سندھ میں گورنر نے مسلم لیگ پارٹی کے لیڈر غلام حسین ہدایت کو وزارت بنانے کی دعوت دی۔ انہوں نے دوسری چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ مل کر وزارت بنائی۔ صوبہ سرحد میں ڈاکٹر خان صاحب نے کانگریس کی مخلوط وزارت قائم کی کیونکہ وہ خود تنہا وزارت نہیں بنا سکتے تھے۔ اب کانگریس کی دلی خواہش تھی کہ پنجاب میں مسلم وزارت قائم نہ ہو، کیونکہ اس وقت پنجاب ہی کو پاکستان کا دل سمجھا جاتا تھا۔ اس میں کوئی دوسری بات نہیں کہ اس وقت پنجاب کا گورنر بٹنڈن کلانسی مسلم لیگ کا کھلا دشمن تھا اور اپنی اس ناپسندیدگی کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا۔ پنجاب میں وزارت بنانے کے لیے کانگریس نے مولانا ابوالکلام آزاد کو آگے بڑھایا۔ یہ تصویر ہے اس وقت کے پنجاب کے گورنر کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے سب سے پہلے سکھوں کو کانگریس کے ساتھ ملایا اور پھر مسلم لیگ کو تعاون کے لیے شرطیں پیش کی۔ مسلم لیگ ان شرائط کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھی۔ مسلم لیگ نے اپنے طور پر سکھوں سے علیحدہ سے بات چیت کی مگر اسے کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اس موقع پہ مولانا ابوالکلام آزاد نے کانگریس، سکھ اور یونیسس پارٹی، یہ جو تصویر ہے یہ یونیسس پارٹی کے جو صدر ہیں یا بنانے والے ہیں ملک خضر حیات ٹیمانا، ان کی ہے جو آپ اس پر دیکھ رہے ہیں۔ تو سکھ، کانگریس اور یونیسس پارٹی کے امتزاج سے ایک مخلوط جماعت بنائی گئی۔ گورنر نے ملک خضر حیات کو وزارت بنانے کی دعوت دی۔ وزارت کی حمایت پر 84 ہندو اور سکھ اور 10 یونیسس مسلمان تھے۔ اس طرح صوبے کے مسلم اکثریت حزب مخالف بن گئی اور مسلمانوں کے نزدیک یونیسس پارٹی کا نام قوم سے غداری کے ہم معنی بن گیا۔ پنجاب میں اس طرح سے حکومت سازی کی جو کوشش تھی اس نے کانگریس کے تمام سیاسی اصولوں کو اس میں کانگریس نے اپنے تمام تر سیاسی اصولوں کو ہوا میں اڑا دیا۔ اپنے اس کارنامے کو مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب انڈیا ونز فریڈم میں بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ پہلا موقع تھا کہ پنجاب کی حکومت میں کانگریس شریک ہوئی۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو اب تک ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اس بے اصول گٹھ جوڑ کا واحد مقصد یہ تھا کہ پنجاب میں مسلم لیگ کے ہاتھ میں اقتدار نہ آ سکے۔ اس بات کا اظہار
کہ اس بے اصول گٹھجوڑ کا واحد مقصد یہی تھا کہ پنجاب میں مسلم لیگ کی حکومت نہ بن سکے۔ اس بات کا تذکرہ چودھری محمد علی نے ظہور پاکستان میں کیا ہے۔ اس پنجاب میں حکومت سازی کے اس معاملے کو سید نور احمد اپنی کتاب ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ تک میں کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ اس غیر قدرتی وزارت کا اصل افسوسناک پہلو یہ تھا کہ انتخابات کے بعد مسلمانوں اور سکھ اقلیت کے درمیان حقیقت پسندانہ مفاہمت کا جو بھرا بلا موقع ایک پیدا ہوا تھا وہ ضائع ہو گیا۔ اگر اس مرحلے پر وزارت سازی کی ساری ذمہ داری مسلم لیگ پر ڈال دی جاتی تو اس بات کا امکان تھا کہ مسلم لیگ اور اکالی یعنی سکھ پارٹی ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کرتے۔ اس سیاسی ڈرامے کی بدولت ہندوؤں اور سکھوں کے دلوں میں یہ غلط تاثر پیدا ہوا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ انہیں مفاہمت کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ان کے چھوٹے سے گروہ کو ساتھ ملا کر انہوں نے مسلم لیگ کے منصوبے کو شکست دے دی۔ ہمارے سوال کا آخری حصہ ہے مسلم لیگ کے نمائندوں کا کنونشن۔ 9 اپریل 1946 کو دلی میں مرکزی اور تمام صوبائی اسمبلیوں کے مسلم لیگی ارکان کا ایک کنونشن ہوا، جس میں 500 سے زائد ممبران نے شرکت کی۔ کنونشن کا وہ مسلم لیگ کے تاریخ ساز اجلاس لاہور سے زیادہ اہم تھا۔ اگرچہ یہ مسلم لیگ کا ایک عام سالانہ اجلاس تھا، مگر اس کے باوجود اس میں تمام منتخب ممبران اسمبلی موجود تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ دنیا بھر سے تقریباً 200 سے زیادہ صحافی اجلاس کی کارروائی دیکھنے آئے تھے تاکہ عالمی رائے عامہ کو برصغیر کے مسلمانوں کے جذبات سے آگاہ کیا جا سکے۔ اس کنونشن میں 22 سکھ لیڈر بھی شریک تھے، جن میں گیانی کرتار سنگھ قابل ذکر ہیں۔ اس کنونشن کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی اور قرارداد کی تائید چودھری خلیق الزماں، اس کی مزید تائید ملک فیروز خان نون، آئی چودھری گر یعنی ابراہیم اسماعیل چودھری گر اور بعض دیگر مسلمان رہنماؤں نے کی۔ اس کے علاوہ اس اجلاس میں شرکت کرنے والے تمام لیگی ممبران نے فرداً اس بات کا حلف اٹھایا کہ آنے والے وقت میں وہ حصول پاکستان کے سلسلے میں مسلم لیگ کے ہر مشورے اور حکم کی تعمیر کریں گے، اور اس طرح برصغیر کے مسلمان نمائندہ ایک دفعہ پھر مسلم منتخب نمائندوں نے اپنا یہ عہد تازہ کیا کہ اب وہ پاکستان بنا کر ہی دم لیں گے۔ لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو انتخابات 1945 اور 46 نے دو قومی نظریے کے تاثر کو کے اوپر جو ہے وہ مہر تصدیق ثبت کی اور یہ ثابت کیا کہ برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی سیاسی طاقتیں موجود ہیں اور کانگریس کا واحد نمائندہ جماعت کا تصور ان انتخابات نے پاش کیا، اور دو قومی نظریہ ہی جو کہ منزل پاکستان کی طرف مسلم لیگ اور برصغیر پاک و ہند کو مسلمانوں کو لے کر گیا، اس کی سچائی ان انتخابات کے نتائج نے ثابت کی۔ کل جو بچے کام کر رہے ہیں ان میں سمینہ نے کام نہیں کیا، کوشش کریں کہ آپ جو ہے غیر حاضر نہ رہیں۔ دھیان سے سنا کریں، جو کام میں نے آپ کو دیا ہے صرف وہی کیا کریں، نہ کہ جو آپ اٹھایا کتاب کو اور الف سے لے کر بڑی یہ تک جو ہے وہ لکھ دیا۔ آپ کا کل کا کام ہے جو ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے ہمارے آج کے سوال کا، صوبائی انتخابات۔ ان انتخابات میں جو موازنہ موجود ہے 37 اور 46 کے انتخابات کا، وہ ڈایاگرام جو ہے وہ صرف آپ نے لکھنا ہے، یعنی پوائنٹ نمبر 3 جو شروع ہو رہا ہے صوبائی انتخابات، اور پھر انتخابات کا جو 37 اور 46 کے انتخابات کا جو ایک موازنہ اور تقابلی جائزہ موجود ہے، صرف وہ لکھنا ہے، تبصرات نہیں لکھنا آپ نے۔ جو بچے یہ کام کریں گے انہی کی حاضری جو ہے وہ شمار کی جائے گی۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔